لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الردبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهيات القائم بالحق ولعنة الله على أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. صلوات پڑھ لیں. برادر اسلام حاضر مجلس، رب العالمین بوسیلہ محمد و آل محمد ہم سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے. جاگتے ذہنوں کی نظر گفتگو ہے نجات، حکمت اور کربلا کے زیر عنوان. آج ہم پانچویں جو ہے وہ گفتگو یہاں پہ کر رہے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. آپ کی توجہ پر شکر گزار. دیکھیں جو گزشتہ گفتگو ہوئی 4 دنوں میں ہم نے قرآن کی ایک آیت سب سننے والوں کے مطالعہ میں ظاہر کی ہے، گھر جا کے اسے پڑھنا بھی چاہیے. 70واں سورۃ المعارج 29ویں پارے میں ہے اور اس کی آیت ہے 38 اور 39. کہ کیا ان میں سے ہر کوئی یہ طمع رکھتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے نعمتوں والی؟ ہرگز کوئی جنت میں نہیں جائے گا. جس چیز سے ہم نے انہیں پیدا کیا ہے وہ جانتے ہیں. آپ کی توجہ چاہیے برادر. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ توجہ کم رکھ کے سنیں گے تو جو چیز آپ درمیان میں چھوڑ دیں گے وہ کل کو میرے لیے آپ کے ذہن میں اشتباہ پیدا نہ کرے. آپ کی توجہ پہ شکر گزار. جاگتے ذہنوں کی نظر گفتگو ہے. اچھا، اللہ کے نظام میں جنت میں کوئی نہیں جا رہا قرآن کی ان آیتوں میں، کیونکہ مسئلہ اعمال کا نہیں ہے، مسئلہ خلقت کی پستی کا ہے. ان آیات اگر یہ آیتیں قرآن میں ہیں اور یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے تو کیا جنت میں جانے والے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ قرآن کے نظام میں اس مسئلہ کا حل تلاش کرے؟ یا تو کل کوئی بھائی آئے مجلس میں کھڑا ہو جائے اور مجھے شرمندہ کرے کہ جناب یہ آیتیں قرآن میں نہیں ہیں کہ خلقت کی پستی کی وجہ سے بندے جنت میں نہیں جا رہے. مسئلہ عمل کا نہیں ہے، خلقت پست ہے. جس سے پیدا کیا تم جانتے ہو. کیا مراد؟ نجاست سے پیدا ہوئے، ہم پستی میں ہیں، جنت پاک ہے اور پاک جگہ پر ناپاک نہیں بھیجے جا سکتے. آپ کی توجہ. اچھا، اگر یہ مسئلہ موجود ہے تو اس کا حل چاہیے. جاگتے ذہنوں کو کلام کریں. اور قرآن نے اس کا حل پیش کیا، کیونکہ پیدا تو سارے ہی اسی معیار تخلیق پر ہو رہے ہیں جو عوام ہے. اور اگر حل پیش نہ کیا ہوتا تو رسول پاک جیسی ہستی شہید کو غسل میت سے آزادی کیوں دے کر جاتے؟ آپ کی توجہ چاہیے. آخر یہ رسول پاک نے ایسے ہی اعلان کیا ہے.
کہ جو شہید ہو جائے گا اسے غسل کی حاجت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ویسے پاک ہو گیا ہے، اب پانی کا محتاج نہیں ہے. تو جو بھی مومن ہے توجہ چاہیے، اس کی منزل کم از کم شہید جتنی تو ہونی چاہیے. گھبرائے لوگ اسے کرام نے، یعنی وہ بھی ہماری طرح کا کردار، اور وہ اپنے وجود کی نجاست سے نکل کر معیار جنت کی طہارت پر قائم ہو کر گیا ہے، اور ایسا پاک ہو گیا کہ سچے رسول پاک نے فرمایا کہ اب انہیں غسل کی طلب نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، وہ پاک ہے. توجہ چاہیے. تو یہ ایک مقام ہے نا مومن کا، کہ وہ جو دنیا میں رہ کر گواہی ملی کہ وہ پاک ہو گیا ہے، اور ایک شہید کا تو قانون دے دیا عوام کے لیے، اور کچھ دنیا میں بندے بھی بتائے جو ہماری طرح ہی تھے لیکن ان کے لیے جنتوں کی بشارت دے دی. تو جہاں چاہیے، یعنی ان کے اوپر بھی وہ انقلاب آیا جاگتے ذہنوں کو کلام کر، کہ اگر وہ ہماری طرح ناپاکیوں میں ہوتے تو رسول پاک ان کے جنت کی بشارتیں دیتے کہ یہ جنت میں جانے والے، یہ جنتی ہیں دنیا میں رہ کر. تو اپنے فکر معصوم میں ہدایت کے کمال پر ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ جو ہماری طرح ولادت پانے کے بعد صراط مستقیم پر اتنی بلند ہو گئی کہ وہ طہارت دائمی کو پا گئی. یہ ہے منزل مومن. اس کے لیے اسلام نے نماز دی ہے. توجہ چاہیے، نماز پہلا قدم ہے. الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے. یعنی جو جنت کی طرف چلے گا پہلے کنجی اٹھائے گا نا. گھبرائے لوگوں سے کلام ہے. ترک صلاۃ پر تو ہم نے کبھی بات کی نہیں، کبھی کہا کہ نماز نہیں پڑھنی. جاگتے ذہنوں کو کلام کریں. اگر ہم یا علی کہتے ہیں جاگتے ذہنوں کو کلام کریں تو ہم اللہ کا انکار کر کے کہتے ہیں. آپ کی توجہ چاہیے. دیکھیں، ہم نے علی علیہ السلام کو مانا عبد خدا غلام محمد کر کے، لیکن جب ہم نے یا علی کا نعرہ لگایا سنت رسول پر، تعلیمات قرآن پر، خدا کی طرف سے مددگار مومن سمجھ کر، تو مخالف اس کے مقابلے پر یا اللہ مدد لے آئے. انہوں نے یا اللہ مدد لکھنا شروع کر دیا گاڑیوں پہ، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. گھبرائے لوگوں سے کام ہی نہیں. اور جب ہم بتاتے ہیں کہ نمازیں جو ہیں وہ یا تو شیعہ میں شریعت ہی نہ ہو، جب ہمارے ہاں شریعت ہے اور ہمارے معصوم اس کو فالو کرواتے ہیں، ہمارے گھروں میں کون سا آدمی ہے شیعہ کہلائے اور شریعت پر نہ چلے؟ ہمارے ہاں ہی تو نمازیں پڑھی جاتی ہیں. ہمارے اماموں نے تو ایک ایک رات میں ہزار ہزار رکعت پڑھ دی، دوسرے کے تو امام پڑھ ہی نہیں سکے تھے لوگوں کے. تو جو ہاتھ تو نمازی تو ہے ہی ہمارے والے. جاگتے ذہنوں کو کلام کریں. تو نماز جو ہے وہ ابتدا ہے صراط مستقیم. لیکن نماز کے اثرات ہیں کہ نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی سکھاتی ہے نماز. نماز جو ہے وہ ابتدائے طہارت ہے، نماز ابتدائے صراط مستقیم ہے، نماز ابتدائے ذکر ہے، نماز ابتدائے عمل ہے، نماز ابتدائے رخ قبلہ ہے، نماز ابتدائے جنت ہے. نماز ہی تو وہ ابتدا ہے جو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے. تو جو نماز ہی نہیں پڑھے گا وہ تو کھڑا ہی نہیں ہوا، ہلا ہی نہیں، چلا ہی نہیں، تو اسے کوئی جنت گھر میں آ کے دے گا؟ نماز کا تو انکار ہے ہی نہیں. غیر وقت کلام ہے. لیکن نماز ایک عمل ہے اور اس عمل کی ایک منزل ہے، اور اس عمل کی منزل کو رسول نے بیان کیا ہے
کہ نماز شروع کرو گے تم اپنے نجاستوں کے وجود کے ساتھ، پہلے تم کرو گے تلاوت آیات، ہوا کچھ نہیں، لیکن پھر تھوڑے آگے بڑھو گے تو وہی تلاوت تمہارے اوپر اثر کر جائے گی، یوسف کی ہند کی منزل پر آ جاؤ گے، تھوڑے سے پاک ہو جاؤ گے، اور پھر جب وہ عقل کے اوپر اس معرفت کا غلبہ ہو جائے گا، پھر یعلمہم الکتاب کی منزل پر نماز ہے۔ اور پھر ایک منزل ایسی ہے نمازی کی کہ وہاں پر وہ حکمت میں ہو جاتا ہے۔ یہ ہے سارا موضوع آج تک پڑھا۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ جو جسمانی مرض کو دور کر دے، حکمت نہیں ہوتی؟ یعنی حکیم ہی ہوگا نا جو مرض، نزلہ کا علاج، کھانسی کا علاج، کوئی کینسر ہو، کوئی بری بات ہو ہمارے اس جسم میں، اسے دور کون کرے گا؟ حکیم۔ حکمت، حکمت اس کمال کا نام حکمت ہے کہ بندے کو پیدا کیا نجاستوں میں اور دیا راستہ عبادتوں کا، اور عبادتوں کے راستے کی وہ حکمت پہچانو جو مرض نجاست کو دور کر دے۔ جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں۔ شکر گزار اللہ اکبر۔ اب دیکھیں قرآن کے نظام میں قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ آیات اپنے سنی ہوئی، کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں، چیزیں یاد نہیں رہتی۔ آپ کو قریب لاتے ہوئے صرف 4 آیتوں کو ایک ہی موضوع میں اس کو مطابقت دیکھتے ہیں تاکہ قرآن سمجھ میں آئے، پھر اپنی بات آگے عرض کر سکوں گا۔ توجہ چاہیے، دیکھیں ایک آیت ہے مقصد رسالت، رسول مبعوث ہوئے، سورۃ الجمعہ اس کی آیت نمبر 2، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، پہلی جگہ کا نماز ہے۔ وَیُزَکِّیہم، نمازی ترقی کر کے تزکیہ نفس میں آ گیا، نمازی اب بھی ہے مگر تزکیہ نفس کی منزل پر۔ وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَاب، تیسری جماعت، اس کا تیسرا جو ہے وہ سیکشن سمجھے، تیسرا اس کا کورس سمجھے، وہاں پر پہنچے جہاں پہ علم کتاب کے ساتھ نمازی ہے۔ والے حکمت، چوتھا درجہ کمال کا، یہ نمازی کا کمال ہے جہاں پر اسے حکمت مل جاتی ہے کہ جس سے وہ اپنا مرض نجاست مٹا سکتا ہے۔ وجہ چاہیے آیت نے 4 درجے بیان کی نا، یہی قرآن نے دوسری جگہ پر کہا، 5 سورۃ المائدہ کی 35 آیت، یا ایھا الذین، اے لوگو، لوگ کس کو پکارا جاتا ہے؟ کسی دیوانے، مجذوب، ڈرے ہوئے، بہکے ہوئے، نشے میں گئے ہوئے آدمی کو کوئی پکارتا ہے ہدایت دینے کے لیے؟ جسے پکارا جاتا ہے وہ جو اپنی سینسز میں ہو، اپنے حواس بشریت میں ہو، اپنی عقل جو اس کی فطرت میں ہے اس کو استعمال کر رہا ہو، تو ان کو بلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ان کو بلایا جاتا ہے۔ تو کہا یا ایھا الذین، لوگو، یہ لوگ کون ہے؟ جو یتلو کی منزل پر ہے، پکارا گیا، اب یہ تلاوت کی منزل پر ہے، جن کے اوپر تلاوت والی نماز آ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اب تم ایمان لاؤ، ایمان تزکیہ وجود ہو جاتا ہے جب فکر پاک ہو جائے۔ دوسرا درجہ تزکیہ کا ایمان، اتقوا اللہ، اب تقویٰ کامل ہے، اللہ سے ڈرو، پورا ضابطہ حیات نافذ ہو گیا، یعلمہم الکتاب کی منزل پر ہے۔ اور اس کے بعد اگلی منزل کیا ہے؟ حکمت کی۔ قرآن نے نہیں کہا کہ وہاں پہ حکمت تم کرو گے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس وسیلہ کو پہچانو جو اللہ کی طرف سے حکیم ہے، تمہیں حکمت عطا کرے گا۔ وہی آیت ہے، پھر اسی انداز میں قرآن نے جاگتے دیر کلام کرتے ہیں۔ لو سورۃ التوبہ کی 119 آیت، یا ایھا الذین، اے لوگو، پہلا درجہ، آمنو، تم مومن بن جاؤ، یعنی تزکیہ نفس ہو جائے، یہ آ گیا دوسرا درجہ۔ اس کے بعد اتقوا اللہ، اسی طریقہ پر ان میں کتاب کی منزل پر کہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ تو اللہ پھر اب وسیلہ کا پتہ نہیں چلا، حکمت کا پتہ نہیں چلا، کہاں سے ہوگا ہمارا علاج؟ تو اللہ نے کہا تم بنے ہو کمزوریوں میں، تم بنے ہو پستیوں میں، تمہارے اندر جھوٹ ہی جھوٹ ہے، کونوا مع الصادقین، ان کے پاس چلے جاؤ جن کو اللہ نے مرکز صداقت قرار دے دیا۔ تو یہاں چاہیے اچھا پتہ
والصادقین، اور اسی کمال پر قرآن نے پھر بیان کیا، اور یہ بیان سے سورۃ شورى کی 23 آیت، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین، یہ وہ بات ہے جس کی اللہ خوشخبری دے رہا ہے، کس کو؟ عبادہ الذین، اپنے ان بندوں کو۔ یہ آ گئی یاتلو کی منزل پر، کون ہے جو آمنو، جو کہ کمال کے مومن ہے، تزکیہ نفس پر، وعملوا الصالحات، یہ علم کتاب کی منزل پر ہے، اللہ اکبر، جہاں پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ کیا ان کو دیا جا رہا ہے؟ کیا اللہ ان کو جنت دے رہا ہے؟ کیا اللہ ان کو کچھ دے رہا؟ نہیں۔ یہ کہنے کے بعد کا آمنوا وعملوا الصالحات، قل کہہ دو میرے حبیب، لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى، گھبرانے سے کلام ہی نہیں، میں تم کو تخلیق کی نجاست سے نکالنے کا کچھ اجر نہیں مانگتا، مگر اس میرے نسخہ حکیمی سے مودت تو کرو۔ اللہ اکبر، چاہتے ہیں اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نمازیوں کی منزل ایک نہیں ہے، نمازی کا صراط مستقیم پر سفر لکھا ہوا آیتوں میں، بندہ ہے ایمان میں کامل ہوا، تقوی میں کمال پر پہنچا، وسیلہ تو پکڑ لیا، تقوی میں کمال پر پہنچا، وسیلہ کو صادقین کے پاس آ گیا۔ صادقین، حکمت، وسیلہ، مودت ایک ہی چیز کے نام ہے۔ جن کی مودت مانگی گئی ہے وہی حکمت کا اثر دیتے ہیں، جن کی مودت مانگی گئی ہے وہی صادقین ہے، وہی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے، اس پستی تخلیق سے نکال کر جنت کی طہارت کے معیار پر پاک کرنے کا۔ یہ ہے صراط صراط، نماز کا راستہ۔ جاگتے ذہنوں کو کلام کر، اسے رسول پاک نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابها، محمد آل محمد اور حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین صلوات۔ آپ کو میری آواز صحیح سمجھ آ رہی؟ سب کو جاگتے ذہنوں کی نظر گفتگو دیکھیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے گفتگو کی جاتی ہے، قرآن کے راستوں سے ہٹانے کے لیے نہیں، کوئی نیا دین بنانے کے لیے باتیں نہیں کی جاتی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جس کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے زوال میں بیٹھے ہوئے۔ نماز ایک عمل ہے، ہر عمل یہ فلسفہ ہے، گھر میں جا کے سوچئے گا، یہ عقل کی بات ہر کسی کو سمجھ آئے کہ کوئی بھی عمل کسی کی محبت میں ہوتا، صرف عمل نہیں ہوتا، اس عمل کے پیچھے کوئی محبت ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد بے جان نہیں ہوتا، کوئی مخلوق ہوتی ہے اللہ کی، کوئی جذبہ ہوتا ہے جس کے لیے محبت ہوتی ہے، ہر عمل اس کے لیے ہوتا۔ تو اللہ نے نماز کیوں کرائی ہے؟ کیا ضرورت ہے نماز کی؟ ہمارے لیے ایک ارتقاء تو ہے، لیکن ہم کہاں تک جا رہے ہیں قرآن کے نظام میں؟ تو نمازیوں کا راستہ حکمت تک، نمازیوں کا راستہ وسیلے تک، نمازیوں کا راستہ صادقین تک، نمازیوں کا راستہ مودت تک، اس سے آگے کوئی منزل نہیں ہے۔ اور رسول نے کہا نا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پتہ چلا اگر کسی نے اپنی خلقت کی نجاست کو دور کرنا، توجہ چاہیے، تو وہ میرے پاس آئے مگر علی کے ذریعہ سے۔ تو یاد علی کو چھوڑ کے نہ آئے، دروازہ علی ہے۔ اگر ہاسپٹل میں علاج کے لیے آنا ہے حکمت کے، محمد کے مدینہ حکمت میں، علی کے ذریعہ سے۔ اب رسول تو چلے گئے، کربلا تو سجائی حسین نے، تو رسول اس کو تو بتا کے جاتے، تو رسول نے یہ کہہ دیا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ جب میری بتائی تعلیم پر حسین کا وہ عمل حکمت
کربلا میں جلوہ گر ہوگا تو وہاں پہ مجھے حسین کو فاصلے میں نہ سمجھنا، حسین وہی کرے گا جو میری ذات سے ہوتا ہے۔ توجہ چاہیے، کیا کرتے حسین؟ یعنی فطرت کی نجاست سے نکال کر میرے جنت کی طہارت میں تبدیل کر دیتے۔ دروازہ سب کا علی ہے، علی علی کر کے چاہے محمد کی بارگاہ میں آ جاؤ چاہے حسین کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ توجہ آپ کا شکر گزار۔ اب یہ صراط ہے، راستہ ان تک لے کے جانے کا۔ حسین علیہ السلام ایسے نہیں کرتے گا، صحابہ کہف کا کتا تھا نا، کتا تو نجس ہے، تو جنتی کیسے ہو گیا؟ کتا نجس ہے، جنتی ہوا نا، کیوں ہوا جنتی؟ کتے نے کوئی عمل کیا؟ لیکن جو مسئلہ ہے خلقت کا بیان کیا، اس کی تو خلقت ہی نجس ہے۔ تو جب خلقت نجس ہے تو اس میں انقلاب کیسے آیا؟ کسی وسیلے سے مس کیا، ان کے ساتھ بیٹھا، جتنی عقل تھی جتنی حالات تھے، تقدیر نے خوش قسمتی سے ساتھ لگا دیا، اور وہ کتا ہو کر نجس ہو کر جنتیوں جیسے پاک ہو گیا۔ جنت میں ناپاک تو نہیں جائے گا، جیسے جنتی پاک ایسے اصحاب کا کفر، اصحاب کہف کا کتا پاک، اصحاب کہف کی وجہ سے ہوا نا۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ سر حسین نو کے نیزہ پر یہ آیت کیوں پڑھ رہے تھے؟ ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ او قرآن پڑھنے والے، تو خیال کرتا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری عجیب آیتوں سے تھے؟ کیا عجیب تھے؟ کیونکہ خود جنت میں نہیں گئے، ان کی وجہ سے کتا بھی جنت میں جا رہا ہے۔ وہ خود اتنے پاک ہو گئے تھے کہ ساتھ والا کتا بھی پاک ہو گیا۔ اور حسین کہتے تو سمجھتے وہ بڑی آیت ہے؟ حسین نے کہا خدا کی قسم میں ان سے بڑی آیت ہوں، گھبرائے سکرام نہیں، کیونکہ جو کتے سے پلید ہوگا اسے بھی حسین پاک کر سکتا ہے۔ گھبرائے سکرام نہیں ہے، نعرہ حیدری تو جو چاہیے۔ آپ کی توجہ پر شکر گزار۔ تو نمازی کا مقصد یہ ہے کہ وہ تلاوت سے نماز شروع کرے اور صراط مستقیم کے درجات میں ترقی کرتا کرتا اس مرکز صلاۃ کے ساتھ مس کر جائے جہاں اللہ کی صلاۃ درود بن کر آ رہی ہے۔ جب اس کو مس کر جائے گا، مودت کر کے، صادقین کے ساتھ آ کر، وسیلہ سمجھ کر، حکمت کا مدینہ میں بیٹھ کے، تو اس کے نقص دور ہو جائیں گے۔ کبھی وہ فضا کی طرح کھانے منگوائے گا، پر کبھی وہ بہلول کی طرح جنت بانٹے گا۔ توجہ چاہیے، یہ نمازیوں کی ارتقا ہے، یہ ہے مقصد صلاۃ۔ قبلہ صلاۃ اللہ نہیں ہے، بندے ہیں۔ نماز محمد کی بارگاہ میں لے کے جاتی ہے۔ اللہ نے اپنا قبلہ بنا کے ہمیں سمجھایا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، میں نے سامنے نہیں آنا۔ اس لیے قبلہ کے کمال پر معاشر میں بھی خبر دے دی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، کہ محمد جو تیرے رب کا مقام محمود ہے، رب تو پردے میں رہے گا، وہاں پر بھی آپ ہی قبلہ بن کے بیٹھے ہو۔ آپ کی توجہ پہ شکر گزار۔ اب نمازیوں کی منزل ہے محمد کی طرف، آل محمد کی طرف، یہ ہے نماز۔ یہ نماز پڑھنی چاہیے اس فکر کے ساتھ، اس معیار کے ساتھ، معرفت کے ساتھ۔ لیکن اگر کوئی آدمی ڈاکٹر کے مشورہ کے بغیر دوائی استعمال کرتا رہے، کیا ہوگا؟ دوائی اس کو تباہ کر دے گی، اس کا بیڑا غرق کر دے گی۔ خدا کی قسم، قرآن نے، معصومین نے سب کو نماز پہ بلایا ہی نہیں۔ کہاں پہ انہوں نے کہا کہ تم اٹھا کے بس نماز میں آ جاؤ؟ انہیں پتا ہے کہ جب یہ نماز کے قابل نہیں ہے
تو غلط دوائی کھا کے آئیں گے تو یہ تو ان کے دل ٹیڑے ہو جائیں گے۔ مولا علی علیہ السلام کا قول نہج البلاغہ 145واں قول پڑھیں جا کر، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظما، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کے روزوں میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرَ وَالْأَنَوْمُ، اور بہت سے راتوں کو کھڑے ہو کر شبینوں میں جاگنے والے ہیں جن کو پوری رات کے جاگنے اور زحمت اٹھانے کے علاوہ اس کھڑے ہونے سے کچھ نہیں ملتا۔ جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں برادران شیعہ سنی بھائی، نہج البلاغہ کی بات کر رہا ہوں، لیکن مولا کا اگلا جملہ حیرت انگیز ہے۔ مولا کہتے بھی انہیں کچھ نہیں ملتا تو تم پڑھو، لیکن مولا نے موازنہ کس سے کیا؟ حبسو نوم الاقیاء سے واستارہم، اور ستائش ہے، تعریف ہے، محبت کری جا رہی ہے ان کچھ عقل مندوں کے ساتھ، ذی شعور، اللہ اکبر، انٹلیکچوئلز، اقیاس انہیں کہا گیا کہ جن کا سو جانا اور بھوکا رہنا ان کی نمازوں اور روزوں سے افضل ہے۔ گھبرا سے کلام ہی نہیں، توجہ چاہیے۔ مولا علی نے کیوں کہا؟ مولا علی کہتے کہ بس نماز ہی پڑھو، چھوڑنا بہتر کیوں کہا؟ مولا کہتے روزہ ہی رکھو، مولا چھڑوا کے روزہ کیوں کہتے بہتر ہے؟ کہا نا، گھبراؤ سے کلام ہی نہیں۔ نہج البلاغہ میں قول ہے، تشریح آپ کسی سے کروائے، مقصد کیا اس کا؟ اس لیے کہ یہ قرآن نے کہا ہے، ایسے ہی نہ منہ اٹھا کے مسجد میں آنا، کیونکہ مسجد میں آؤ رحمت لینے کے لیے، اگر جانے بغیر آ کر اللہ کی بارگاہ میں بدتمیزیاں کرو گے تو اللہ تو پھٹکار ہی ڈالے گا نا۔ تو ایک نمازی بہتر نہیں کہ نہ پھٹکار کھانے جائے، مبادہ کے پھٹکار کھانے جا رہا، تو جو چاہیے جاگتے سے وہ کلام کرتے۔ اور میری گفتگو کسی شیعہ سنی پلیٹ فارم پہ نہیں ہے، تو جو چاہیے کوئی بتائیے نہ کہیں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، ہمارے پاس ایسے سنی بھائی ہیں کہ جن کی محبت اور عقیدت محمد والے محمد کی طرف ہے، اس لیے ان کی نماز و چیزوں پر بات نہیں ہو رہی کسی کی۔ میں آپ کو بتا دوں، ہمیں اس فکر کے خلاف ہے جو اللہ کے نظام میں محمد اور آل محمد سے اپنی حرکتوں کو بہتر سمجھ رہا ہے۔ گھبرانے سے کلام نہیں ہے۔ مولا علی نے کہا اس کا جو ہے سونا بہتر ہے، بھوکا رہنا بہتر ہے۔ اب یہ موازنہ میں نے تو نہیں کیا، علی علیہ السلام نے کیا نا۔ اچھا مولا نے کیوں کیا؟ کیونکہ قرآن نے بتایا کہ کیوں۔ آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی سورۃ توبہ کی 9 کے 125ویں آیت، اما الذین فی قلوبہم مرض، جو دل کے ٹیڑے پن بیماری کے ساتھ نمازی بنتے ہیں، فزادت رجسا علی رجسہم، تو یہ نمازیں پڑھنا، عمل کرنا، اللہ کی بارگاہ میں آنا، انہیں نہیں پتہ پھٹکار آ رہی ہوتی، تو اللہ بڑھاتا ہے ان کی ناپاکی پر ناپاکی۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، وہ مرتے ہیں تو کفر میں مرتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ اس سے کیسے بچایا جائے ڈھیٹ ہونے سے اللہ کے مقابلے پر؟ غیروں سے کلام ہی نہیں۔ اس لیے سب کو نماز کے لیے نہیں بلایا گیا، عارفین سب کو نماز میں نہیں بلاتے، پہلے دلوں کو نمازی بناؤ پھر نماز کے لیے جانا۔ گھبرانے سے کلام نہیں ہے۔ اس لیے وہ نماز جس میں ذاتی نقص ہو، سرکشی ہو، اللہ کی بارگاہ کے لیے علم نہ ہو اور پتہ نہ ہو کہ نماز کا مقصد کیا ہے،
اگر اس طریقہ پر نماز بس پڑھتے عمل کر کے تو بندہ سخت دل بھی ہو جائے، مزاج بھی خراب ہو جائے، اخلاق بھی خراب ہو جائے، اللہ کے سامنے سر جھکاتے جھکاتے مخلوق کے لیے وہ شدید ہو جائے، توجہ چاہیے، تو یہ انسان کو خراب کر دیتی۔ تو ہر آدمی کے لیے نماز کا مطالبہ نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ نمازی شریعت کا بننے سے پہلے بہتر ہے کہ دل کے نمازی بنو، عقیدہ جھکی ہوئی ہو، فکر میں معرفت ہو، تاکہ نماز کا راستہ تمہیں طاہرین کی بارگاہ میں لے جائے۔ یہ نہ ہو کہ نماز کی پہلی سیڑھی پر کھڑے رہ کے اللہ کی اتنی پھٹکار پڑے کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ حسین کیسا ہے اور تم کیسے ہو، عقل اندھی ہو جائے۔ گھبرانے سے کلام نہیں، تو نماز کا انکار نہیں، غلط نماز کے ساتھ انکار ہے جو آل محمد کے ساتھ ٹکرائے۔ آپ کی توجہ چاہیے۔ نمازیوں کو صادقین تک بلایا، نمازیوں کو بلایا دار الحکمہ میں، نمازیوں کو بلایا تاکہ ان کے مرض کا علاج ہو سکے، بتایا تمہاری خلقت میں نجاست ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو جہاں پہ شکر گزار، اللہ اکبر۔ اب رسول تو چلے گئے، رسول پاک تھے تو لوگ اپنے مرضوں کا علاج کروانے محمد کے پاس آتے تھے۔ توجہ چاہیے، آپ کو قریب لاتے ہیں، دیکھیں محمد و آل محمد اللہ کا دار الحکمہ ہے، سمجھنے سب سے بڑا ہاسپیٹل نور کا علاج یہ کرتے ہیں، اللہ کا سپیشل ہاسپیٹل نور یہ ہے، یہ نہ ہو تو فرشتے معذور پڑے رہے۔ غنیت الطالبین میں عبد القادر گیلانی جیسے ولی نے، جو اہل سنت کی اتنی بزرگ ہستی، انہوں نے اس واقعہ کو لکھا کہ حسین سرکار کے وقت میلاد پر جبرائیل آ رہا تھا تو فطرت فرشتہ پڑا تھا، اور اس نے کہا مولا حسین کے لیے، سن کر جبرائیل کدھر جا رہے ہوں؟ کہا محمد کے نور کا ٹکڑا حسین آ گیا، تو کہا مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی لے چلو، کہا تھا نا۔ تو جبرائیل کو بھی قرآن آتا تھا، اللہ کے آسمان پر بڑا تھا، فرشتوں کے اپنے ہاسپیٹل میں علاج کرواتے اس کا، گھبراؤ سے کلام ہی نہیں ہے، توجہ چاہیے، جاتے ہیں بات کرتے ہیں۔ یا علی آپ کی دعائیں میں شکر گزار۔ اب دیکھیں کہ وہ جو فطرت ہے، کیا جبرائیل علیہ السلام کو قرآن نہیں آتا تھا؟ کیا وہاں پہ دعا نہیں ہو سکتی؟ کیا فرشتہ جو تھا وہ تارک نماز تھا؟ اس میں کمی کیا تھی؟ گھبرایا اسے کلام ہی نہیں۔ سارے فرشتے جبرائیل جو قرآن لانے والے ہیں، اور یہ واقعہ ہوا ہے رسول پاک پر وحی آنے کے 18 سال بعد، اللہ اکبر، 16 سال بعد معذرت کے ساتھ، تیسری ہجری میں ہوا تو 16ویں سال میں ہو رہا، 16 سال بعد، 16 سال فرشتہ وحی لا رہا ہے، اس کے پاس قرآن نہیں ہے، فرشتے کو نہیں پڑھنا آتا، تو خود قرآن کی ہر آیت میں شفا ہے، تو وہ کہتا ہے فطرت میں قرآن لے جانے والا ہوں، میں ابھی پھونک مارتا ہوں، الحمد پڑھ کے تجھے آرام آ جائے گا۔ یہ حسین کے پاس کیوں لے کے آئے؟ توجہ چاہیے، یعنی جو خرابی اس کے وجود میں تھی حسین سے ٹھیک کیوں کرائی؟ اور اس کو سب مسلمان لکھا کیوں؟ رسول نے بتایا کیوں؟ رسول نے کہا اگر کوئی فرشتوں جیسا بھی پاک ہو، اگر اس میں کوئی جسمانی نقص رہ جائے تو اس کو اور نہیں میرا حسین ٹھیک کرتا۔ تو یہاں چاہیے، حسین کے تمسک نے فرشتے کو پڑھ دیے۔ ان ساری باتوں میں ایک تسلسل ہے۔ اب حسین آواز دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، گھبرانے سے کلام نہیں، حسین نے پکارا۔ رسول کے دور میں رسول موجود ہے، علی کے دور میں علی موجود ہے، معصوم کے ظہور میں معصوم موجود ہے، لوگوں کو اپنی نجاست کو طہارت میں بدلنے کے لیے بارگاہ معصوم مل گئی ہے، توجہ چاہیے۔ لیکن جب معصوم غائب ہے، ہم لوگ اپنے آپ کو کیسے لے کے جائے اس کمال مودت پر، اس کمال حکمت پر ہم اپنا علاج کروائے بغیر مر جائے؟ توجہ چاہیے۔ کیا کرتے حسین؟ حسین کی نگاہ تھی قیامت تک لوگوں پر،
اسے حسین نے وہاں کھڑے ہو کر پکارا حال من ناصر ینصرنا، ارے جن کی فکر میں ہماری مدد کا رجحان ہوگا اس کی طہارت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ قیامت تک کے لوگوں کو پکارا۔ اس پکارے حسین کے لیے آل محمد نے یہ مجلسیں دی تھی۔ کربلا کی یہ عطا ہے مجلس حسین۔ رسول کے دور میں تیرے رسول پہ پاک ہو جاؤ، علی کے دور میں علی کے ساتھ قریب بیٹھ کے پاک ہو جاؤ، حسین کی زندگی میں حسین کا ساتھ دے کے پاک ہو جاؤ۔ لیکن حسین ایک ایسا مدینہ طہارت حکمت کربلا بنا گیا کہ قیامت تک کوئی اس کی طرف روح کر لے تو طہارت تقسیم کی جاتی رہے۔ اس سے بعد ذکر حسین کی مجلسیں دے دی، توجہ چاہیے۔ اور ان مجلسوں کی شان میں اماموں نے بیان فرمایا، اور امام حسن عسکری السلام نے فرمایا یہ کتاب ہے بصائر الدرجہ، محمد بن حسن بن علی الصفار کی کتاب، امام کے صحابی ہیں، انہوں نے اس کتاب میں حدیث کو لکھا۔ اور امام نے فرمایا ان فوق کل عبادت عبادہ، ہر عبادت سے بلند ایک عبادت ہے۔ عبادتیں برابر نہیں ہے، نماز بلند عبادت ہے یا روزہ؟ یہ سوال امام نے کیا تھا، صادق نے لوگوں کے امام سے، جاتے اگر عبادتیں برابر نہیں ہے، ہر عبادت سے عبادت بلند ہے۔ تو کون سی بات سب سے بلند ہے؟ گھبرانے سے کراؤ دے، یعنی خیرات سے زکات بلند ہے، زکات سے خمس بلند ہے، تو جو چاہیے خمس سے روزہ بلند ہے، روزہ سے حج بلند ہے، حج سے نماز بلند ہے، ہر عبادت سے عبادت بلند ہے، ہر عبادت پر ایک عبادت بلند ہے۔ سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ امام فرما رہے ہیں بندوں کو حق نہیں کہ عبادتوں کی ترتیب دے، نص معصوم میں دیکھو امام نے کہا ان فوق کل عبادت عبادہ، ہر عبادت پر بلند ایک عبادت ہے، وہ ذکرنا علی البیت افضل العبادہ۔ اور ہم اہل بیت کے ذکر کی مجلس سب سے بڑی عبادت ہے۔ اب پتہ چلا جو مجلس چھوڑ کر کسی عبادت کی طرف جائے وہ بڑی عبادت کو چھوڑ کر چھوٹی کی طرف جا رہا ہے۔ یقین ہے کہ ہاتھ غازی شہنشاہ کی ملکیت ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے میرے یہ مدرسے نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مدرسے نہ ہوں اور سارا جہاں لگے گا قاتل حسین۔ حسین تیرے انتقام کی حد ہو گئی، نام جدید کو تو نے گالی بنا دیا۔ آپ کی توجہ پہ شکر گزار، جاگتے ذہنوں کی نظر گفتگو ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ غور زیادہ کر رہے ہیں یا میری آواز کی کوتاہی جو ہے وہ ماحول معیار پر بات کو پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ توجہ آ چاہیے، جاگتے سمجھیے۔ سلامتی کے لیے بلند تر سلام۔ آپ کی توجہ بالکل آخری جملے کہہ رہا ہوں، آپ کی توجہ پہ شکر گزار، جاگتے ذہنوں کی نظر گفتگو۔ نماز حسین کی طرف لانے والے عمل کا نام ہے۔ جہاں حسین ہے ادھر محمد ہے، محمد حسین سے، حسین محمد سے۔ یہ شاعری نہیں، قول رسول ہے، یہ قانون ہے، قانون دین پر ان کا اختیار ہے۔ اس لیے نماز ایک ایسا عمل ہے جو رسول نے ہمیں مختلف درجات میں کر کے دکھایا۔ پہلے تلاوت والی نماز کر کے، پھر فکر حسین والا سجدہ دکھا کے، پھر اقتدار حسین والی عید کی نماز کرا کے، توجہ ہاتھ آئے، جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں۔ اور پھر اسی انداز میں رسول پاک کے لیے علی نے اقتدار رسول دکھا کے ہمیں معصومین نے سمجھایا کہ نماز ایک نظام ہے اللہ کی بارگاہ میں جس کا مرکز طہارت آیت تطہیر والے ہیں۔
اور اب جب ان کی منزل پر آ گئے, ان کی خدمت میں آ گئے, تو ان کی خدمت میں آنا مقصد نماز ہے. جب ان کی خدمت میں نہ ہو تو تم نمازیں پڑھ کر آؤ, تصاعد نہیں ہے. لیکن جب ان کی خدمت میں آئے ہوئے ہو تو اس کے مقابلے پر نماز کو ہتھیار نہ بناؤ. کبھی کلام, کیونکہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے. نماز وجود کی نجاست کو ختم نہیں کرتی, محمد والے محمد وجود کی نجاست کو ختم کرتے. مجلس بلند عبادت ہے کیونکہ مجلس میں محمد والے محمد ہوتے. امام نے دلیلیں دی کہ ہم ہوتے ہیں تاکہ شیعوں کو وہم نہ رہے کہ اس دور میں تو معصوم کے پاس جاتے تھے, اب ہم کس کے پاس جائیں؟ سلام نہیں. اس لیے معصوم نے کہا ہم مجلسوں میں ہوتے ہیں, لیکن مجلس کے لیے وضو نہیں مانگا گیا. نماز کے لیے وضو ہے, نماز میں وضو کر کے آؤ. کیوں؟ کیونکہ نماز میں جو جائے گا اسے نماز پاک نہیں کرتی. پاک ہوگا تو نماز پڑھ سکے گا. جو حج کرے گا اسے حج پاک نہیں کرتا, پاک ہوگا تو حج کرے گا. اگر نہ پاک ہو گیا تو حج رک جائے گا. خبریں ہونے کے نام نہیں. کوئی عبادت پاک نہیں کرتی, پاک ہو کے تو عبادت ہوگی. محمد والے محمد نے کہا وہ ہے عمل, ہم ہیں حکمت کا مدینہ, ہم ہیں علاج, ہم ہیں دوائی, وہ ہے ہماری طرف آنے کا راستہ. اس لیے ہماری مجلس میں آؤ تو ہم تم سے وضو نہیں مانگتے, کیونکہ اگر ہم نے وضو کی شرط لگائی تو تمہیں وہم ہو جائے گا کہ شاید پانی پاک کرتا ہے, آل محمد پاک نہیں کرتے. اللہ اکبر. اس لیے حسین کے ساتھی, حسین کی قربت میں علیہ السلام ہوئے ہیں. نمازوں نے آج تک کسی کو علیہ السلام نہیں بنایا. رسول کے ساتھ کتنے کتنے بزرگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نمازی رہے, لکھا گیا کسی پر علیہ السلام نہیں لکھا گیا. رسول نے سمجھایا, لیکن کربلا والوں پہ ہمارے امام بھی بولتے ہیں حسین کے ساتھیوں تم پر سلام ہو, کیونکہ تم علیہ السلام ہو. کیونکہ پتا چلا کہ حسین وہ مرکز طہارت ہے رسول کی طرف سے, کہ جو رسول کو ماننا چاہتا ہے وہ حسین کو اپنی نجاست دور کرنے کی دوا مان لے. تو حسین سے مس ہوا وہ جنت کی طرف پاک. اب آخری بات آج کی کہ یہ مطالبہ ہے, عمل دیا, عبادت دی, امتحان کیا رکھا؟ عقل کا, کہ تم اس عمل میں وہ نسخہ تلاش کرو کہ تم گندگی سے پیدا ہوئے کیسے جنت کی طرح پاک ہوگے معیار جنت پر. یہ ہے امتحان. مرنے سے پہلے پاک ہو کے جاؤ, تمہیں غسل کی ضرورت نہ رہے. یہ ہے مقصد امتحان, یہ ہے صلاۃ کا راستہ. نمازی وہ ہے دنیا کہے شہید ہے, اسے نہلانے کی ضرورت نہیں ہے, گلا سگرام نہیں ہے. یہ کمال چاہیے, منزل ہے یہ. اس لیے اب رسول نے اس کو اور بیان کیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ مجلس کا فائدہ کیا ہے, آل محمد کرتے کیا. آج کی آخری بات, چند جملے مصائب کی کوشش کرتا ہوں وقت میں ختم کر دوں, توجہات کا شکر گزار. کیا فرمایا رسول پاک نے کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ, علی تجھ سے محبت کرے گا وہی جو حلال زادہ ہوگا. شیعہ سنی کتابوں میں حدیث, جب کسی کو اوجے کمال دیتا ہے, خدا جب کسی کو اوجے کمال دیتا ہے درے بطول کی چوکڑ میں ڈال دیتا ہے. جب کسی کو پرکھنا ہو تو یا علی کہہ دو, یہ وہ عمل ہے جو شکرے کھنال دیتا ہے. نعرہ حیدری!
تو یہاں پہ شکر یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ، میرے بھائی علی تجھ سے پیار وہی کرے گا جو حلال زادہ، ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اور علی تجھ سے جو بغض رکھے گا وہی جس کی ولادت میں نقص ہے، پستی ہے، خباثت ہے، انلیجیٹیمیٹ ہے، کچھ کہہ لو، دیکھیں بالکل بڑی منزل پر بات ہو رہی ہے، یہ رسول کی حدیث ہے جو جہاں پہ شکر گزار۔ اب پتہ چلا جی ایک بچہ جو انلیجیٹیمیٹ ہے، آج کل لوگ بڑے باتیں کرتے ہیں، وہ شیعہ تو جو ہے ان کی طوائفیں بھی شیعہ ہوتی ہیں اور ایسے کر کے سارے پاکستان میں ایسا ہے کہ جو طوائفیں ہیں کچھ تو شیعہ ہیں، لیکن ترکی کی طوائفیں تو شیعہ نہیں نا، ساری دنیا کی اس طرح مختلف ملکوں میں ہے تو دوسرے مذہبوں کی طوائفیں بھی ہیں ڈاکٹر جنوں کو کلام کرتے ہیں، لیکن سوال جو ہے شیعہ ہو کر اگر کوئی طوائف مر جائے تو دیکھنے اسے کیا نقصان ہوا۔ اچھا رسول نے تو کہہ دیا کہ جو حلال زادہ وہ محبت کرے گا اور جو ناجائز بچہ ہے وہ تجھ سے محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں یورپین یونیورسٹیز میں پڑھنے والا دماغ ہوں، وہاں پہ سوال آتے ہیں دماغوں میں، سوچ کو جرأت ہے، ہمارے یہاں تو سوچ ڈرائی اتنی گئی ہوئی ہے نا کہ اگر مولوی کے متعلق سوچا یا پوچھا تو مولوی صاحب دین سے نکال دیں گے، تو یہاں پہ اتنا روک، یہاں پہ سوچنے نہیں دیتی، یہ جبر اسلام میں نہیں ہے، جرأت ہونی چاہیے نظریات پر بات کرنے کی، اور مجھے اعزاز ہے کہ آپ سب نے یہاں پہ ہمارے شیعہ سنی بھائی نے سا ماحول بنایا کہ ہم پیار میں جرأت کر کے سوال کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ گزشتہ 11 سال کی جو 188 جو تقریریں یہاں پہ ہوئی ہیں 88-90 ان میں ہو سکتا ہے کچھ بھائیوں کو فکر ملی ہو، وہ اپنی جگہ پر بلند ہوئے ہو، یہ کوئی باتیں پھینکنے والی تو نہیں ہوتی، تو جو یہاں پہ پھینکے گا اسے فرشتے آخرت میں بہت پھینکیں گے، جا کے دنوں کا کلام کر۔ اچھا اللہ کے نظام میں بچہ ایک ناجائز بچہ پیدا ہو گیا، چلو کسی عمل سے ماں خراب تھی، باپ خراب تھا، یا کوئی شریف عورت اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، جیسے اللہ اکبر تاریخ میں ہے کہ ہررا کا واقعہ ہوا مدینہ میں، یزیدی فوجوں نے مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت میں جملہ موجود تے حملہ کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گھر 1000 بیٹیوں نے ناجائز بچے پیدا کیے۔ اچھا اب یہ جیسے بچے پیدا ہوئے اس میں ماں کا کیا قصور، مدینے کا کیا قصور، بچوں کا کیا قصور؟ رسول کہہ رہے ہیں جو ناجائز بچہ ہوگا وہ علی سے محبت نہیں کرے گا، اب جو علی سے محبت نہیں کرے گا وہ جہنمی، یہ تو حدیثوں میں آ گیا، تو علی کی محبت جنت ہے اور علی کا بغض جو ہے وہ جہنم ہے۔ جب حدیث آ گئی تو اب ایک بچہ رسول کہہ رہے ہیں ناجائز ہے تو علی سے محبت کرے گا ہی نہیں، قانون بنا گیا، یعنی جہنم پکی، بچے کا کیا قصور؟ نہ اس کی ماں کا قصور، نہ بچے کا قصور، اگر اللہ آپ نے اس کو جنت دینی نہیں تھی تو پیدا ہی نہ کرتا، جب آپ نے اس کو عقل، حواس اور نظام دیا اور وہ کوشش بھی کر رہا ہے اور وہ آ کے بیٹھا پڑھائی بھی کر رہا ہے اور ساری زندگی اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، چیزیں بھی نہیں کی، لیکن اللہ خود روک رہے سے میں علی کی محبت میں آنے نہیں دوں گا، تو یہ تو ڈسکریمنیشن ہے، یہ تو شرع غلط ہے اس کی، یہ تو اس سے لگتا ہے کہ اللہ خود بندوں کو جہنم میں پھینکنے کے لیے روکے بیٹھے، اللہ پہ الزام آتا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تو ایسا نہیں، اللہ نے جس کو بھیجا اس کا امتحان پورا ہے، وہ پوری کوشش کرے، تو رسول کو کہہ دیا کہ جو ناجائز ہوگا نہیں آ سکے۔ اب اس لیے دوسری حدیث، یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، اصول کافی میں بھی ہے، شیعہ سنی کتابوں میں دونوں میں حدیثیں موجود، تو جو چاہیے آخری بات اس میں کیا لکھا، کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا، حدیث موجود، توجہ چاہیے، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، چاہے ہندو کے گھر ہو مسلمان، عیسائی کے گھر ہو مسلمان، باراک اوباما کے گھر پیدا ہوا مسلمان، تو جو چاہیے بچہ مسلمان پیدا ہوگا، باپ کی وجہ سے وہ کرسچن ہو جائے اور ہو جائے، کسی گھر پیدا ہو بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، تو جو چاہیے۔ اچھا بچہ مسلمان پیدا ہو، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر، یہ ہے دوسری حدیث۔ اور ایک طرف جو ناجائز بچہ ہے وہ جہنمی علی کی محبت نہیں کر سکتا، یہ فرق کیا ہوا؟ جانتے ذرا وہ کلام کرتے، تو رسول پاک نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو میرے ہیں تبلیغ کے درجے،
میں چیزیں گریجولی بتاتا ہوں. پہلے میں نے حلال حرام کا پیمانہ نکاح دیا تھا. تم نکاح نہیں کرتے تھے تو کہا نکاح کلمے پڑھ لو تو حلال حرام ہے. وہ تھا شریعت کا پیمانہ, اور اب میں حقیقت کا پیمانہ دے رہا ہوں, اور وہ ہے محبت علی. گھبرانے سے کلام نہیں ہے. رسول پاک نے فرمایا کہ ہمارا نظام بلند ہے, ہم ناپاکوں کو پاک کرنے والے ہیں. ہماری وجہ سے کوئی کسی کتنے بڑے کافر خاندان کا ناجائز بچہ ہو, اگر محمد کی غلامی میں آ گیا تو جنت کے معیار پہ پاک کر کے جنت بھی بنا دوں گا, جنتی بھی, اور اس کو سردار بھی بنا دوں گا. یہ انقلاب اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. میں حکیم قرآن ہوں, اور حسین میری حکمت کا نور ہے. اور رسول نے اس لیے سمجھایا علی اس کا دروازہ ہے. ہم ہیں جو پلیتوں کو پاک کرتے ہیں, ہم ہیں جو طہارت اور نجاست کے درمیان ایک حد فاصل ہے. اب رسول نے سمجھایا کہ کوئی بچہ کتنے بڑے مولوی کا ہو, کتنے بڑے اسلام کا ہو, وہ اپنی ماں باپ کے نکاح پہ ناز نہ کرے کہ میری ماں نے حج کیا تھا, باپ نے حج کیا تھا, اور ایران عراق اور عرب کے علماء نے بیٹھ کر وضو کر کے 400 مولویوں نے نکاح پڑھا تھا, اور وضو کر کے ولادت ہوئی. رسول پاک نے فرمایا اپنی وجود کی طہارت اگر آزمانی ہے تو اپنے دل میں علی کی محبت ہے. اگر تیرے دل میں علی کی محبت نہیں تو تیری ماں کا نکاح تجھے فائدہ نہیں دیتا. اور اگر کوئی تماز کا بیٹا بھی ہو, وہ عقل کر کے محبت علی اور حسین کی مجلس میں آ گیا تو ہمیں اختیار ہے کہ صحابہ کاف کے کتے کی طرح نجس ہو, ہم اس کی خدمت بنا لیں. سب کا نا قبول و منظور فرمائے. اللہ اکبر. تو یہ مجلس, یہ ذکر, یہ عطائے طہارت کی منزل ہے. یہاں آنے والوں کی حقیقت بدلتی ہے. یہاں آنے والے اس مس میں ہوتے ہیں جیسے جنتی پاک ہیں. اس لیے یہاں پر بیٹھا ہوا ہر مومن پاک ہے, ہر بندہ پاک ہے. یہاں پہ یہ دریائے طہارت ہے. جو ان کے ساتھ مس ہے وہ مس ہے. باہر جا کے لوگ اپنی کمزوریاں ظاہر کر سکتے. یہاں پہ آنے والے کسی کے لیے وہم نہ کیا جائے, چاہے سنی ہے, چاہے شیعہ ہے, چاہے کسی مسلک کا ہے. یہاں دیکھا کرو کہ وہ حسین نہیں ہے. ہم سارے حسین نہیں ہیں. اعمال کسی طریقے پہ ہو, ہماری نیت میں حسین ہے. اسے ہم سب حسین کی نسبت سے پاک ہیں, اور حسین کربلا کا حکیم ہے. اللہ اکبر. باسازادہ حسین, اسی حسین نے اپنی حکمت کی آیتیں تلاوت کی. اس میں ایک آیت کا نام ہے سکینہ بنت الحسن. وقت ہو گیا جلدی میں, بس 5-7 منٹ کے مسائل. جتنا
आपका जागता हुआ साथ होगा ताकि दुआ हो सके। मेरी बेटियां बहनें, जिन भाइयों ने दुआओं के लिए कहा सब शामिल दुआ है। बस ज़ादर हुसैन ये एक ऐसी बेटी है सैयदा सकीना कि जिसको इमाम ने अपने सीने की ठंडक करार दिया। ये बेटियां आम बेटियां नहीं हैं, ये दुआओं से मांगी गई हैं। रसूल पाक ने सैयदा फातिमा को दुआ से मांगा, अली ने सैयदा ज़ैनब को दुआ से मांगा, हुसैन ने सकीना को दुआ से मांगा। लेकिन रसूल ने कहा फातिमा मेरा दिल है, हुसैन ने कहा ज़ैनब, अली ने कहा जीनत है। किसी ने अपनी बेटी को सीने की ठंडक नहीं कहा, क्योंकि बेटी का दिल दुखे तो बाप का भी दुख जाता था। लेकिन सकीना का लक़ब अजीब है, हुसैन के सीने की ठंडक। हुसैन ने गवाही दी हमें, अगर हमें समझ आ जाए कि कोई कहीं तारीख पढ़ने वाला शिमर के तमाचों से इस वहम में न पड़ जाए कि बच्ची तंग करती होगी। मैं बता दूं कि मेरे हुसैन की ये शरीफ बेटी है, ये तंग करने वाली नहीं, ये तो ऐसी है जो हुसैन जैसे हकीम के लिए ठंडक है। अब सवाल यह है कि जिस बच्ची के लिए हुसैन जैसा सादिक गवाही दे जाए कि वो पाक है, वो मासूम है, वो तंग नहीं करती, तो अज़ादर हुसैन उस बच्ची को करबला से शाम तक जालिम ने तमाचे मारे क्यों है? एक जगह पे तमाचे नहीं मारे, लिखा करबला से लेकर शाम तक। और अज़ादर हुसैन ये बहुत बड़ी मुसीबत है जो लिखी मसाइब की किताबों में कि शाम के बाजार में सैयद सज्जाद ने कहा जब लोग पत्थर मार रहे थे मुझे बहन की रोते हुई पुकार आई, भैया सज्जाद, भैया सज्जाद। मैंने कहा परवरदिगार सकीना क्यों बुला रही है? ये तो अली अकबर कत्ल हो गया इसने मुझे नहीं बुलाया, बाबा को जिना होते देखा इसने मुझे नहीं बुलाया, शिमर ने तमाचे मारे नहीं बुलाया, मेरी बहन करबला से लेकर शाम तक प्यासी आई मुझे नहीं बुलाया, तो ये शाम में आके मुझे क्यों पुकार रही है? तो इमाम ने कहा जो मैंने पलट कर देखा तो नन्ही बहन ने इशारा किया, कहा भैया जरा शिमर को रोकना। कहा क्यों? कहा इसलिए कि करबला से शाम तक ये तमाचे मारता था, अब यहां पर आकर ये बदबख्त मेरे मुंह पे ताज़ियाने मारता। सकीना कैद खाने में गई है लेकिन आम हस्ती की हैसियत से नहीं, हुसैन के हकूक की अल्लाह अकबर मुजाहिदा बनकर, आम बच्ची नहीं है। अगर सकीना छोटी है लेकिन दिमाग सैयदा ज़ैनब का है। अगर मैं आप तक बात पहुंचा सका, अल्लाह अकबर। अगर बीबी सकीना की शहादत आम होती ना तो कभी भी जब 930 हिजरी में एक शिया आलिम के हुक्म पर आगा सैयद महदी के हुक्म से जब बीबी की कब्र खोदी गई थी तो अजीब वाकया हुआ था। लिखा वहां पर 100 बीबियों को भेजा गया जिन्होंने कब्र खोदी, लेकिन जब कब्र खुद गई मातम कर रही थी, वुजू करके खोल रहे थे, तो कब्र खुदी तो औरतों ने चीखें मारी और खामोशी हो गई। फिर नई औरतें भेजी गई, उन्होंने कहा 70 मर गई, 30 बेहोश पड़ी। सारी बीबियों को बाहर निकाला गया, जो बच गई थी उनसे पूछा बीबियों क्या हुआ था? कब्र खुदी तो तुम लोग क्या हो गया, बेहोश क्यों हो गई? वो बीबियां मर क्यों गई? तो जो बैठी थी वो दीवानों की तरह मातम कर रही थी। कहा उन्होंने औरतों ने शियो हमसे हुसैन की शहजादी की गरीबी नहीं देखी। का जब कब्र खुदी तो हमें एक नन्ही 4 साला बच्ची पड़ी नजर आई जिसका कुर्ता जला हुआ था, जिसके पांव के नाखून टूटे थे, जिसके सर के बालों में गर्द थी, जिसके मुंह पे तमाचों के निशान, जिसके कानों से खून बह रहा था और बच्ची के ऊपर कफन नहीं था। किसी ने चंद रस्सियां रखी हुई थी ताकि दुनिया को पता चले बीबी रस्सियों में गए थी। अल्लाह अकबर। बस अगर हुसैन बीबी सकीना आप हस्ती नहीं है। इमाम सज्जाद
فرماتے ہیں میری بہن میرے پاس قید خانے میں بیٹھی رہتی، زیادہ دن نہیں بیٹھی سکینہ قید خانے، کیونکہ میں دیکھے کہ امام نے کہا کہ سال بیٹھی، سال نہیں، 2 سفر کو بی بی آئی قید خانے میں اور 13 سفر کو بی بی دنیا سے چلی گئی۔ بی بی سکینہ ایسی بی بی ہے جو شام کے 10 دن پورے صبح شام قید خانے میں بولتی رہی بابا بابا بابا، جس کی وجہ سے شام کے لوگ گھبرا گئے، کیونکہ سکینہ کی آواز معجزہ کی آواز تھا، ایک ایک گھر میں جاتی تھی۔ یزید کے محل میں لوگ ڈر گئے، اللہ اکبر، یزید گھبرا گیا، کون بچی روتی رہتی؟ تو امام فرماتے ہیں اس دنوں میں میری بہن سکینہ میرے پاس بیٹھی، مغرب کا وقت تھا، پرندے واپس جا رہے، کہا سکینہ نے دیکھ کے مجھ سے پوچھا، کہا بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں نے دیکھ کے کہا سکینہ شام ہو گئی ہے، پرندے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ کہا جب یہ کہا نا تو سکینہ نے ایک مرتبہ میری طرف دیکھا، کہا بھیا پرندے بھی گھروں کو جاتے ہیں، کیا ہم بھی اپنے گھر کو جائیں؟ اور یہ سننا تھا کہ امام سجاد نے سر جھکا لیا، سکینہ نے بھائی کا تاثر بدلتے دیکھا تو ایک دم بولی میں نے مدینہ جا کے کیا کرنا ہے، میرا کون سا علی اکبر وہاں بیٹھا، میرا کون سا لشکر وہاں بیٹھا۔ امام سجاد نے یہ سنا نا تو دل بھر آیا، ایک مرتبہ دیکھ کے کہا میری بہن سکینہ تو ہر وقت جاگتی رہتی ہے، ارے تو سوتی نہیں ہے، یہ سنا نا تو سکینہ بیٹھ گئی سجاد کے پاس اور ایک جملہ کہا بھیا سجاد کیا صرف آپ کا سارا جسم زخمی ہے؟ بھیا یہ نہ سمجھنا کہ صرف تو سر سے پاؤں تک زخمی ہے، بھیا تیری بہن بھی سر سے پاؤں تک زخمی ہے، بھیا میرا یہ کرتا میرے خون کی وجہ سے میری جلد سے چپک گیا ہے، اس لیے چونکہ میں لیٹتی ہوں تو میرا کرتا مجھے جگا دیتا ہے۔ سو نہیں سکی حسین کی بیٹی بشہزادہ حسین آخری جملہ کہہ رہے مولا رونا قبول کرے، روایت میں ہے کہ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس بچی کو علیحدہ قید کر دیا جائے۔ جب یہ کہا گیا ایک مرتبہ تو سکینہ بھاگ کر سیدہ زینب کے پاس چلی گئی، کہا پھوپھی زینب کربلا میں مجھے بابا نے چھوڑ دیا تھا، یہاں پہ اپنی اللہ اکبر بھتیجی کو چھوڑ میں جانا۔ سیدہ زینب نے گلے سے لگا لیا، کہا سکینہ کچھ بھی ہو زینب تیرے ساتھ آ کر رہے گی۔ عزادارو آخر بادشاہ کے حکم پر سکینہ کو علیحدہ قید کرنے کا حکم آ گیا۔ امام نے کہا بہن کو نہیں جانے دوں گا، ظالموں نے کہا امام کو تازیانے مارو۔ عزادارو سید سجاد کو پکڑا، جب تازیانے مارے تو سکینہ نے کہا بھیا میرے لیے تازیانے نہ کھاؤ، مجھے بابا کا سر منگا دو، میں اکیلی قید خانے میں رہ لوں گی۔ امام کہتے ہیں میں نے بہن کو اٹھایا قید خانے سے، سکینہ کے گودی میں بابا کا سر تھا، میں نے سکینہ کو اٹھایا تھا، ایسے رخصت ہوئی قید خانے سے جیسے جنازہ جاتا ہے، رباب کے سکینہ معاف کرنا تیری ماں مجبور ہے، زینب کے سکینہ ارے مجھے پتہ ہے تو بیٹی ہے، کوئی علی اکبر نہیں ہے۔ امام کہتے میں اپنی بہن کو اکیلے قید خانے میں اتار کے واپس آیا، ابھی تھوڑی دور گیا کہ سکینہ کی آواز بند ہو گئی، میں نے کہا سپاہیوں چھوڑ دو اور میری بہن مر گئی ہے۔ اب جو دروازہ کھولا سکینہ نہیں تھی، حسین کے رخسار پر سر رکھ کے مر گئی تھی بی بی۔ بابا مجھے تو نے کربلا میں چھوڑا، یہاں شام میں بھائی چھوڑ گیا، مجھے اپنے پاس بلا لو۔ امام کہتے ہیں میرے شیعوں میں خون کے آنسو روتا ہوں جب میں سوچتا ہوں کہ کیسے میں اکیلا زنجیروں کے ساتھ اپنی بہن کا جنازہ اٹھائے، ایک زندان سے دوسرے زندان تک پھرتا رہا تھا اور کوئی مسلمان نہیں تھا جو کہتا سجاد آجا تیری بہن کے لیے قبر کھود دے، تیری مدد کر دے۔
اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین، اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقہ میں جملہ مومنین، سب شرکائے مجلس، حامیان مجلس، بانیان مجلس، سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ محمد یامن کمیٹی کے برادر عبدالقادر بھولا صاحب کو، عبدالحمید بٹ صاحب کو، مولا صاحب کو سے سلامتی عطا فرمائے۔ آصف بٹ صاحب کو خاص طور پر سے سلامتی عطا فرمائے۔ محمد و آل محمد کے صدقہ میں دولت علی خلیفہ، انور علی خلیفہ مرحومین، ان کے مرحومین، دیگر اہل خانہ کے سب کی مغفرت فرمائے۔ برادران قاسم خلیفہ جو ہیں، عابد خلیفہ، معصوم خلیفہ، منور علی خلیفہ، ان کے ساتھ حسن خلیفہ، جو سب برادران کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کے خانوادے کو دین و دنیا کی حاجات کی تکمیل فرمائے، وسعت رزق عطا فرمائے۔ برادران جو شیخ واجد صاحب کو، ظفری صاحب کو، قاسم یاسر موتی صاحبان، جملہ مومن جو سب شامل، سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ محمد و آل محمد کے صدقہ میں جو سجاد ہیں، ان کے برادر کے بھائیوں نے مولا جو سے سلامتی عطا فرمائے۔ محمد و آل محمد کے صدقہ میں جن بیٹے دعاؤں کے لیے کا سب کی دعائیں قبول کریں۔ ایک مریض آصف جو کہ بہت بیمار ہے، اسے صحت سلامتی عطا فرمائے۔ علی اصغر کے صدقہ میں ارشد علی صاحب کو بیٹا عطا فرمائے۔ مومنہ 25 سال سے بیمار ہے، سید سجاد کے بدلے انہیں صحت سلامتی عطا فرمائے۔ عبدالرزاق صاحب کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ قمر عباس کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ محمد علی محمد کے صدقہ میں ضامن رضا کو، محسن رضا کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ وسیم صاحب، فیاض صاحب کو مولا صحت سلامتی عطا فرمائے۔ سید حسن رضا کاظمی جو ہیں، ان کے والدین کے لیے، زوجہ کے لیے فاتحہ مولا سب ان کی دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ میرے برادر ذیشان کو، موشانی کو مولا سے سلامتی دے، ان کی حاجت سے تکمیل فرمائے۔ ظہیر صاحب کو، ان کے بیٹے علی کو، جملہ مومن جو یہاں پہ تشریف لائے، آپ سب برادران، میرے برادر احتی شاہ صاحب کو، آپ کیسر صاحب کے، محمد حسن جو ہے ان کے والد جمیل صاحب کے وقت فرمائے، ان کے برادران شکیل، سلطان، سب کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ برادر سخاوت کی حاجت سے تکمیل فرمائے۔ میرے برادران جن کے اسماء گرامی میرے علم میں نہیں، سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ برادر عرفان صاحب کو، ان کے برادران شاہد صاحب کو، امیر حسین صاحب کو، اسد صاحب، سب کو مولا اپنے حفظ اسد شاہ صاحب تشریف فرمائے، مولا ان کی دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ عمران بٹالوی صاحب کے والد بٹالوی صاحب کی، جملہ مومنین جو بھائی ہیں، ان کے بیٹے وجدان کو خاص طور پر نظر بد سے بچائے، سے سلامتی عطا فرمائے۔ معین حیدری صاحب کو، ان کی اولاد کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امیر حسین صاحب کو، برادر بٹ صاحب کو، جو بیٹے جو ہیں عمران صاحب، ان کو مولا اولاد نرینہ سے سب کی حاجت سے تکمیل فرمائے۔ جملہ دعائیں قبول و منظور شکیل صاحب کی، برادر علی صاحب کو، ان کے بچوں کو، محسن کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعائیں قبول۔ برادر طاہر صاحب کی حاجت سے تکمیل فرمائے۔ میرے برادر تقی شیخ صاحب کے بیٹے بیٹھے ہیں، ان کے والد کو، سب کو، برادر جو ہے وہ اللہ اکبر، سب کی دعا، مجاہد صاحب جو تشریف فرما، آپ کے خانوادے کی سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ کاظم صاحب کی، آصف صاحب کی، میرے برادر تشریف فرما، آپ سب جو شارع فرما رہے، بابا گاڑی صاحب کی، برادر اختر زیدی صاحب کی حاجت شریعت تکمیل فرمائے۔ برادران ذاکرین عظام جو تشریف فرما، جو شارع کر ان بھائیوں کی جو پیچھے بیٹھے، سب کی دعائیں مولا قبول و منظور فرمائے۔ سوائے غم حسین کے ہر غم سے محفوظ رکھے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ذکر اہل بیت کی معرفت کے ساتھ نمازیں پڑھ سکیں، اور جسمانی اور فکری طور پر پاک رہے، اور کوئی ایسا عمل نہ ہو جو ہمیں جو ہے وہ صراط مستقیم سے زیادہ دور ہٹا دے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے اپنی رحمت میں رہنے کی، دعائیں قبول فرما، ملک کی حفاظت فرما، وسعت رزق عطا فرما، حاجت اشیاء کی تکمیل فرما۔ پولیس والوں کو، رضاکار جو بھائی تعاون کیا، سب کو دین و دنیا میں ترقی عطا فرما۔ مولا سوائے غم حسین کے ہر غم سے محفوظ رکھ، امامت زمان کا ظہور فرما۔ تقی جعفر صاحب کے لیے خاص طور پر دعا ہے، جو مومنین دعا کے لیے کہ سب شامل دعا ہے، کوئی پروردگار اس بارگاہ سے خالی نہ جائے۔ اگر کسی کا نام میرے ذہن میں نہیں رہا تو معذرت، میں سب کو کوشش کروں کہ سب کو، زاہد صاحب کی خاص طور پر دعا ہے کہ مولا میرے برادر زاہد صاحب کی حاجت سے تکمیل فرمائے، اور جملہ مومن سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔